نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد خداوندی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ معزز سامعین کرام، چند دن قبل شہر بنگلور سے خطیب کا خطاب اور اس کی ایک چھوٹی سی کلپ سننے کو ملا، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس خطیب نے دوران گفتگو چند مسالک کے متعلق گفتگو کی، اور اس میں قوم مہدویہ سے متعلق بھی چند نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، اور مزید کہتے ہوئے بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ اس نے قوم مہدویہ پر الزام تراشے اور تانے کسے، یہاں تک کہ قوم مہدویہ پر تہمت باندھے۔ لیکن میں آپ کو کہتا چلوں، جن جن باتوں کو وہ صاحب کہہ رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورے کا پورا ایک پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، اور انہوں نے جھوٹ سے، الزام تراشی سے اور تہمت باندھنے کے ساتھ کام لیا ہے۔ ورنہ قوم مہدویہ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے قوم مہدویہ سے متعلق تحقیق کیجئے کہ ہمارا ایمان اور اعتقاد کیا ہے۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بڑی جماعت جس کی تعداد سارے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، اور جس کا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایمان رکھتی ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھتی ہے، نہ صرف پڑھتی ہے بلکہ دل سے اقرار بھی کرتی ہے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتی ہے، اور جس کلمے پر کبھی آنچ آ جائے تو اپنی زندگی کو نچھاور کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ ہم اپنے سروں کا سودا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ صاحب موصوف ایک بڑی جماعت میں خطاب کرتے ہوئے قوم مہدویہ سے متعلق مختلف باتوں کو رکھ رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں محض اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی ایک زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ یہی تو بات تھی، لوگ تحقیق نہیں کرتے، الزام لگاتے ہیں۔ کتنے واقعات قرآن میں بھرے پڑے ہیں، کتنی دنیا میں حقائق ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ لوگ آنکھوں کو بند کر کے الزام لگا دیتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اگر ہمارا ایمان اور اعتقاد جاننا چاہتے ہیں تو آپ سن لیجیے گا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبوت باقی نہیں ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی یہ گمان بھی کرتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، وہ کافر ہے۔ اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے، وہ کافر ہے، ملعون ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ لعنتی قرار دیا جائے گا۔ کیا مزید اس سے زیادہ ہم آپ کو اور کلیئر کریں؟ ہم تو وہ ہیں جو نماز عشاء کے بعد ببانگ دہل اپنے ایمان اور اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد امام یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو مصلی یہ کہہ لیا کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ الہنا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہے جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، اور محمد النبینا، یہ ہمارا اعلان ہے کہ محمد ہی ہمارے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبوت کا تصور باقی نہیں ہے، آپ ختم نبوت ہیں۔ اور مزید ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ القرآن والمہدی الموعود امامنا، قرآن اور امام مہدی ہمارے امام ہیں، اور ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا۔ بھلا آپ ہمارے ایمان میں یہ اب دیکھیے، کیا کہیں بھی آپ کو گمان لگے گا؟ لیکن آپ نے عبدالقوی صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے روبرو
یہ جتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے کافی تحقیق کیے ہیں۔ بھائی آپ کو ہم قوم مہدویہ سے معلومات ہی کیا ہیں؟ آئیے معلومات حاصل کیجئے، سیکھیے، ورنہ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم پر طعنے کسو گے، ہم پر الزام لگاؤ گے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلاؤ گے اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے، غلط بات ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر ایک سچے انسان کو ڈرانے کی کوشش کرو گے تو آپ ڈرا نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہمارا معاملہ خدا سے ہے، ہمارا حساب لینے والا خدائے تعالیٰ ہے۔ ہم اللہ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ قیامت کے دن دکھانا ہے۔ ہمارے روبری یہ باتیں ہیں، ورنہ آپ جیسے پوری دنیا کے لوگ اگر ہم پر الزام تراشتے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ کا الزام، آپ کا اعتراض ایسا ہی ہے ہمارے لیے، قوم مہدویہ کے لیے، جیسا کہ وسیم رضوی کا اعتراض اسلام کے متعلق ہے، وسیم رضوی کا اعتراض قرآن پر ہے، وسیم رضوی کا اعتراض نعوذ باللہ نخل کفر نباشد اسی طرح ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام لگاتا ہے۔ کیا آنکھ بند کر کے محض چند لوگوں کے ایک حصے کو خوش کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا چلایا جائے کہ وہ فلاں 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 ہیں؟ کیا پوری دنیا مل کر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے خلاف، نعوذ باللہ آپ کے تعلیمات کے خلاف، قرآن کی آیتوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا چلائیں تو کیا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک بڑی جماعت ان کے مار میں آ چکی ہے تو کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں۔ یاد رکھیے، اگر ایمان سچا ہے، حق پر ہیں، تو ہم ایک ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے روبرو اگر اللہ کا فضل شامل حال رہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ آپ کون ہیں جو ہم سے حساب لیتے ہیں؟ آپ کیا ہم پر الزام تراشیں گے؟ ارے ہم تو وہ ہیں جو خدا کے لیے اپنی زندگی کا آخری خون کا قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو ختم نبوت کے مخالف اگر کوئی یہ لفظ بولے تو ہم اس کی زبان کو نوچ لیں۔ ہم تو وہ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اپنے آپ کو تو کیا، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو نچھاور کر دیں۔ ہم وہ مہدوی ہیں، اور مہدوی محض باتوں سے کام نہیں کرتے، مہدوی عمل کے ساتھ دنیا میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ آپ کو مسلمانوں میں رہتے ہوئے مہدویوں کا آپ کو کوئی پاس و لحاظ نہیں، محض ایک تہمت باندھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا اللہ کو آپ کو حساب دینا ہے، اس کا خیال نہیں ہے؟ قرآن میں آپ دیکھتے رہے ہیں، قرآن آپ جب پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم پڑے گا، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گمان کرتے تھے، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ پر لوگ الزام تراشتے ہیں، آپ کے کردار پر گمان کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے گواہی دیتا ہے کہ آپ کے کردار کے مخالف جو بات کی جا رہی ہے وہ غلط ہے، آپ پاک دامن ہیں۔ کیا ایسے کام لیا جاتا ہے؟ قوم مہدویہ کا بھی حال یہی ہے۔ لوگ آنکھ بند کر کے آنکھوں پر تانوں کا بلکہ نفرت کا چشمہ لگا کر ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ معاف کیجئے گا صاحب، ہم قوم مہدویہ، آپ تو آج تو ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، آج جہاں ہم رہتے ہیں ہم کو حقوق حاصل ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں اپنے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ، اپنے پریکٹسز کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں۔ ورنہ قوم مہدویہ وہ ہے جو دربار اکبری کو ہلا کر آئی ہے۔ ہم پر کتنے بادشاہوں نے چڑھائی کی، کیا ہم ختم ہو گئے؟ کتنے بادشاہوں نے، کتنے علماء نے ہمارے خلاف غلط پروپیگنڈا چلایا، لیکن کیا ہم ختم ہو گئے؟ ارے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور مزید آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور اعتقاد کیا ہے، تو آپ سنیے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اور آپ وہ نبی ہیں جو قیامت تک، بلکہ قیامت کے باقی بھی آپ ہی کا سکہ چلے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کا ہر زیر و زبر، قرآن کی ہر آیت برحق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کے ایک زیر و زبر کا منکر کافر ہے، یہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے۔ اور مزید آپ سنیے،
ہم وہ مہدوی ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کو برحق مانتے ہیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہارم ہیں۔ ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ ہے، ہم جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کو برحق مانتے ہیں۔ ائمہ کرام جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جد و جہد کیے، ہم ان کو برحق مانتے ہیں۔ ہم وہ مہدوی ہیں جو کسی کو جان بوجھ کر اپنی طرف سے الزام نہیں تراشتے۔ ارے ہم وہ مہدوی ہیں جن کو ہماری عبادتوں میں، ہمارے زندگیوں میں دخل اندازی ہوتی ہے تو ہم وہ ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے پلٹ کر جواب نہیں دیتے، بلکہ مظلوم بن کر زندگی گزارنا بہتر سمجھتے ہیں۔ ورنہ ہم وہ مہدوی ہیں جو اگر اپنے ایمان کو ثابت کرنے پر آ جائیں تو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی زندگی کا خون آخری خطرہ بہا دیں گے۔ آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں اور کوشش اس بات کی کریں کہ خدا را آپ آنکھ بند کر کے کسی پر الزام مت تراشیں، ورنہ یاد رکھو خدا آپ کو پکڑنے والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔